دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو نسل موجود تھی وہ نسل کس طریقے کی تھی کہ جو معنی میں ایک ہم آہنگی، ربط اور جوڑ ہونا چاہیے اس کا فقدان تھا۔ ایسی جملوں کی ترکیب اور ترتیب میں بھی اس کا لحاظ نہیں تھا۔ اچھا، عموماً خطیب میں ہوتا بھی ہے، بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو تسلسل باقی رکھ پاتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں عام طور پر خطیب ایران توران کی حکا کرتے ہیں، کام کی بات سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ جو صاحب علم ہے، جو مختصر بات کرتے ہیں، ان کے وہاں تو تسلسل رہتا ہے کہ کس ترتیب سے کون بات کہنی ہے، ہمیں آخر میں کیا نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ علم کی بنیاد پر ہے، اور اس وقت یہ علم موجود نہیں تھا۔ تو وذالک یدل علی مذہب الجاہلیین فی النثر من تفکک المعانی وضعف ارتباط الجمل۔ یہ نمونہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نثر کے سلسلے میں جاہلی ادبا یا جاہلی عہد کے خطیبوں کا طریقہ کیا تھا، اسلوب کیا تھا۔ پھر من بیانیہ ہے، یعنی صفحہ نمبر کوئی پوچھ رہا ہے تو لگتا ہے کافی دنوں کے بعد وہ آیا ہے، 79 ہے، 79 من تفکک المعانی۔ تفککہ کہتے ہیں انتشارہ تشتت، منتشر ہونا، پھیلنا، کہ معانی کے اندر انتشار، یعنی ربط اور ہم آہنگی کم تھی، اور ضعف ارتباط الجمل، اور خود جملوں میں ربط اور جوڑ کی کمزوری تھی، بے ترتیبی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب نمونہ کیا ہے کہ یا معشر بکر، معاشر جمع معاشر، جماعت، گروہ، اے بکر کے لوگوں، اے جماعت بکر، حالق معذور خیر من ناج فرور، کہ ہلاک ہو جانے والا یہ معذور ہے، یہ قابل عذر، کہ بھائی لڑ گیا، مار دیا گیا، اب اس کا کوئی جرم نہیں رہا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شریک نہیں ہوا۔ خیر، اور یہ اس سے بہتر ہے، من ناجن، جو بچ جائے، فرور، بھاگ کر، کہیں لڑنے کے لیے نہ جائے اور رائے فرار اختیار کر کے اپنی جان بچا لے۔ تو یہ سب پسندیدہ نہیں ہے۔ جو میدان جنگ میں شریک ہوگا اگرچہ ہلاک ہو جائے گا تو وہ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے جیت نہیں سکا تو اپنی جان اس نے دے دی۔ ان الحذر لا ينجي من القدر حذر يحذر حذر، خوف، اندیشہ، کہ ڈر اور خوف یا اندیشہ یہ تقدیر سے نجات نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر آپ کی تقدیر مرنا آج لکھا ہوا ہے اور آپ چاہیں کہ نہیں یہاں سے ہم بھاگ جائیں تو بچ جائیں گے، ممکن نہیں، یہاں سے بھاگ کر جائیں کوئی بات اور پیش آ جائے گی۔ تو بھاگنا، ڈرنا، خوف کھانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ ہمت اور حوصلہ ہو کہ ٹھیک ہے جو ہونا ہے وہ کر رہے گا، موت لکھی تو آئے گی، نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ الصَّبْرَ من اسباب الظفر، ظفر کہتے ہیں کامیابی، نصرت، فتح مندی، فتح یابی۔ صبر یہ فتح و کامیابی کے اہم اسباب میں ہے۔ یعنی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں میدان جنگ میں یا کسی اور زندگی کے میدان میں، تو آپ کے اندر استقامت، ثابت قدمی اور صبر، برداشت، یہ چیز نہیں تو پھر آپ منتشر ہو جائے گے، جیت نہیں سکتے۔ المنیۃ للدنیہ، اے معاشر بکر اقبلوا یا اختاروا المنیۃ للدنیہ، موت لو، کمزوری نہیں، دنیا کہتے ہیں پستی، شکست، کمینگی، بری عادت، جمع دنایا،
کہ المنیہ للدنیہ، کہ موت کو ترجیح دو، موت کو اختیار کرو، بزدلی اور فرار کو نہیں، کمینگی اور لوم کو نہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور جملے کا مفہوم ایک الگ ہے، اسی کا تفقق المعانی۔ استقبال الموت خیر من استدبارہ، موت کو گلے لگانا یہ اس کو پیٹھ دکھانے سے بہتر ہے۔ استدبر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یعنی بڑھ کر جامع شہادت نوش کر لینا یہ فرار سے بہتر۔ استدباری میں حق زمین لوٹے گی موت کی طرف۔ الطعن فی ثغر النحور اکرم منہ فی الاعجاز والظہور۔ تعان یا تعان، تعنا نیزہ مارنا، ثغر کہتے ہیں بالکل، حلقوم، نحر جمع نحور، گردن، حلق، یہ گردن کے بیچ میں یعنی بیچ حلق میں نیزہ مارنا، وار کرنا۔ اکرم منہ اے من الطعن، یہ اس وار سے بہتر ہے جو پچھلے حصے اور پیٹھ پر کیا جائے۔ تو بلکہ سینہ بسینہ لڑیں، سامنے آئے، نہیں آپ بھاگ رہے تو پیچھے سے آپ کو مارا جائے، سامنے وار ہوگا یہ شجاعت، دلیری اور بہادری کی علامت۔ دیکھیں وہ جوش دلا رہا ہے کہ موت کو اختیار کرے۔ یہ آل بکر قاتلو، اے آل بکر بڑھو لڑو، فما من المنایا بد، آج موت سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نہیں لڑو گے دشمن بہت بھاری ہے، پیس کر رکھ دے گا، تو لڑنا ہی ہے۔ جب موت ہے تو پھر شان کی موت بنے، کیوں بزدلوں والی موت اختیار کریں۔ اب دیکھیے یہ تقریباً 4 لائنوں کا ایک مختصر خطبہ ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور اگر معنی کے طور دیکھیں ہر جملہ ایک اپنی الگ معنوی حیثیت رکھتا ہے، تسلسل کلام میں محسوس نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا نمونہ ہے، وخطب عبد المطلب عند سیف بن ذی یزن بعد انتصارہ علی الحبش۔ سیف بن ذی یزن یہ بادشاہ تھا روم کا۔ انتصر علی کے معنی آتی غالب آنا، قابض ہونا۔ عبد المطلب نے اس وقت سیف بن ذی یزن کے دربار میں گئے اور تقریر کی جب انہیں حبشہ کے خلاف کامیابی ملی تھی، حبشہ پر جیت حاصل کی تھی، تو مکہ سے پیشے وقت گیا تھا مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، دربار میں گئے اور وفد کی نمائندگی عبد المطلب نے کی، اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا ان اللہ تعالی ایھا الملک احلک محلا رفیعا، محل کے معنی یہاں المکان، المقام العالیہ، احل انزل کانا، کہ ان اللہ تعالی ایھا الملک احلک محلا رفیعا، اے بادشاہ، بادشاہ سلامت عزت مآب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام پر فائز کیا ہے، بادشاہ بنایا، بھی جیت حاصل ہوئی ہے۔ بازغن شامخن، دونوں معنی شاندار، جو مقام بہت بلند اور شاندار ہے، بادشاہت، حکمرانی، فتح، نصرت۔ وَأَنبَتَكَ مَنبِتًا، یا خاندانی حسب و نسب اور شرف کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنبَتَكَ مَنبِتًا، اور آپ کو ایسی جگہ اگایا ہے، وَلَّدَكَ فِي أُسْوَةٍ طَابَتْ أَرُومَةُ، اروما جڑ، طابہ پاکیزہ، جس کی اصل پاکیزہ ہے، یعنی آبا و اجداد سب شریف النسل۔ وعزت
جرثومتہ، جرثومہ کہتے ہیں جڑ اور بنیاد، اور عز یہی سے کرے قویہ، مضبوط اور پختہ، جس کی جڑ بڑی مضبوط اور پختہ ہے، یہ کارناموں کا تسلسل ہے، اور نبل اصلہ، اصل بڑی شریفانہ ہے، یہ اصل جو جڑ اور بنیاد ہے درخت کی، وہ باسو کا فرع ہو، اور اس کے شاخیں کیا ہے بڑی پتے دار ہیں، یعنی آباء و اجداد بھی اچھے، بھی ان کی نسل ان کی اولادیں بھی کیا ہے ثمر آور، باسو کا گوانے پتے دار، پھر گویا کہ یہاں پر بدل کے طور پر ہے فی اکرم معدن، معدن کہتے ہیں کان، مراد خاندان، آپ کو بہترین خاندان میں، معزز اور مکرم خاندان میں، وہ اطیب موطن، اور بہت ہی اچھی اور پاکیزہ جگہ میں، کیونکہ وہ عیسائیت کا وہ تھا مرکز۔ اب دیکھیے کس کو خطاب کر رہے تھے؟ بادشاہ، بادشاہ کی جو مقام، اس کی حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے مخاطب کی۔ فَأَنْتَ أَبَيْتَ اللَّعْنَ، ابیت اللعن تحیت جاہلیہ، معنی کیا ہوتے ہیں؟ یا ایھا الملک ابیت ان تأتی من الامور ما تلعن علیہ وتذم بسببہ، اے بادشاہ سلامت، آپ کو کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچیں جس سے آپ کو لعن طعن کیا جائے اور آپ کی مذمت کی جائے، تو صرف ایک لفظ کافی، اے بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو ہر عیب سے، برائی سے پاک رکھے، سلامت رکھے۔ انت راس العرب، اب تعریف و توصیف، ہم بھی آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ انت راس العرب وربیعها الذي به تخصب، خصب شاداب ہونا، ہرا بھرا ہونا، سب جو شاداب ہونا، تو انت راس العرب، آپ تو عربوں کے سر ہیں، جسمہ رئیس، سید العرب، آپ عربوں کے سردار ہیں، اور آپ تو اس کی وہ موسم بہار کی مانند ہے، موسم بہار ہیں، سراپا بہار ہیں، الذی بہ تخصب، جس سے عربوں میں شادابی اور ہریالی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، کوئی تجارتی قافلوں کا لین دین اور تبادلہ ہوتا ہے۔ وَمَلِكُهَا الَّذِي بِهِ تَنْقَادُ، اور ابھی عرب کے وہ بادشاہ ہیں جس کی عرب کیا ہے تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت و انقیاد سے کام لیتے ہیں۔ انقاد لہو یبی، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ہاتھ ماننا۔ وَعَمُودُهَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعِمَادُ، اور آپ عربوں کے وہ ستون ہیں جس پر پورا انحصار ہے، دار و مدار ہے، عماد مانے انحصار، دار و مدار، آپ نہیں تو گوئے کہ ان کے وجود نہیں۔ وَمَعْقِلُهَا الَّذِي إِلَيْهِ تَلْجَأُ الْعِبَادُ، اور آپ بھی عربوں کے وہ قلعہ ہیں، ملجا و ماوا ہیں، جہاں بندگان خدا کے لوگ اور بندے پناہ لیتے ہیں، پناہ گزیر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے ہجرت لوگوں نے حبشہ کی تھی کہ وہاں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ لجا الہ کے معنی پناہ لینا۔ سلف کا خیر و سلف، سلف کا خیر و سلف، آپ کے پیش رو بہترین پیش رو تھے، یعنی آپ کے آباء و اجداد۔ وَأَنْتَ لَنَا بَعْدَ خَيْرُ خَلَفٍ، اور آپ ان کے بعد، کیونکہ ضمیر سلف کے بعد، آپ میرے بہترین جانشین ہیں۔ خلف اچھے جانشین کہتے ہیں، خلف برے جانشین کو۔ وَلَنْ يَهْلِكَ مَنْ أَنْتَ خَلَفُهُ،
اور جس کے آپ جانشین ہو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ باقی رہیں گے، ان کو تمام اور بقا حاصل ہوگی۔ وَلَن يَخْمُلَ مَنْ أَنْتَ صَلَفُ مَنْ أَنْتَ صَلَفُ، اور جن کے آپ پیش رو ہوں گے وہ کبھی خامل ذکر یعنی معدوم نہیں ہوں گے، ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا، تذکرہ باقی رہے گا۔ خملی کہتے ہیں گمنام ہونا، کہ کبھی وہ گمنام نہیں ہو، تذکرہ آئے گا، کارناموں کا ذکر آئے گا، تمہارا بھی ذکر آئے گا۔ نحن ایھا الملک اہل حرم اللہ عظیمتہ وصدنۃ بیتہ، اے بادشاہ ہم اللہ کے حرم والے ہیں، یعنی بیت اللہ کے باشندے، اس کو آباد کرنے والے، عظیمتہ اس کے ذمہ دار، دیکھ ریکھ کرنے والے، وصدنۃ بیتہ اور اس کے گھر کے خدام ہیں، خدمت گزار ہیں، پاسبان ہیں۔ اشخصنا الیک الذی ابہجنا بکشف الکرب الذی فضحنا، اس نتیجے پہ آئے۔ اشخص الیک میں لے جانا، متوجہ کرنا، بھیجنا۔ ابہجہ کے معنی خوش کرنا، ہنسانا۔ تو اشخصنا الیک الذی ابہجنا بکشف الکرب، کشف دور کرنا، کھولنا، کرب کی جمع، یہ کرب کہتے ہیں مصیبت، پریشانی۔ فضحہ کے معنی مصیبت کا آنا، سنگین ہونا۔ تانیہ مبارکباد، مرضیہ کہتے ہیں تنقیص کرنا۔ تو اشخصنا الیک، ہم لوگوں کے آپ کے دربار میں، آپ کے پاس وہ ذات لائی ہے، وہ چیز لائی ہے، الذی ابہجنا جس نے ہمیں خوش کیا، مسرت دی ہے، بکشف الکرب اس پریشانی کو دور کر کے، الذی فضحنا جو ہم پر ٹوٹ پڑی تھی، جو آفت ہم پر آئی تھی، چیز لاتے ہیں خسارۃ الفاضحہ، سنگین نقصان کے لیے، ایک ایک لفظ برا برا معنی ادا کرنا۔ فَنَحْنُ وَفْدُ التَّهْنِیَۃ، ہم لوگ یہاں آئے ہیں صرف اور صرف تہنیت پیش کرنے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے۔ لا وفد المرضیہ، ہم یہاں کچھ کم کرنے، تنقیص کرنے، مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ بس میرا مقصد کیا ہے، یہ عربوں کی خودداری بھی جرا کریں کہ آپ کے پاس آنا اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی مال غنیمت چاہیے، کوئی اور مدد، بلکہ صرف تعلق کی بنیاد پر ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آئے۔ یاد رکھیے جملے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور جملوں میں کوئی تسلسل کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب جو آیت جاری کے سب سے بڑے خطیب، ان کو خطیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، خص بن ساعدہ، بلکہ یہ مثل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، سامان وائل ہیں یا یہ، یا آپ کو اچھا مقرر ہے، ارے بھائی یہ تو خص بن ساعدہ ہے، یہ تو صاحبان عصر ہے، ممتاز ترین خطیب ہے۔ تو خطب خص بن ساعدہ الایادی توفی سنة 23 قبل الحجرہ، اوقاس کہ خص بن ساعدہ جن کا انتقال ہجرت سے 23 سال پہلے ہوا تھا، انہوں نے بازار اوقاس جہاں میلہ لگتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، تو بازار اوقاس میں ایک دن کھڑے ہوئے اور لوگوں کو للکارا، آواز دی۔ وہ خطیب و عصری ہی، وہ اپنے زمانے کے بڑے خطیب تھے، اور معروف بخطابتہ بین اقرانہ، اور وہ اپنے ہمجونیوں میں، ہم عمروں میں، اپنے ہم عصروں میں مشہور تھے خطابت، یعنی لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑے مقرر ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، کوئی مفید بات کریں۔ تو بازار اوقاس میں کھڑے ہوئے، گویا ایک جلسہ عام،
اور بات کی. اب دیکھیے جیسے لگتا ہے نا کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے کوئی ایسے لوگ جن کو یہ پورا یقین تھا کہ زندگی اصل زندگی ایک ہے جو بعد میں آئے گی، دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے. ایوہ الناس، ایوہ عرب نہیں کہا، ایوہ القریش نہیں کہا، ایوہ قبیلتی نہیں کہا، کیونکہ میلا تھا ہم لوگ ہیں. ایوہ الناس اسمعوا وعوا، لوگوں، انسانوں، گوش و ہوش سے سنو، وعوا، اور یاد کر لو. ایسا نہیں کہ سنا اور بریانی کھائی اور چل دیے، بلکہ سنو بھی، سننے کے بعد سوچو، غور کرو اور تدبر سے کام لو. کہ من آشمات ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے، چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کی بادی سے ایک عمر کے لیے انسان آتا ہے اور جا رہا ہے. وما دفاتا، جو مرتا ہے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر واپس دوبارہ نہیں آتا. جو مر گیا وہ چلا گیا. اب آپ سمجھیں کل اٹھ کے ابا بھی آ جائیں گے؟ نہیں، ختم. وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ، مبتدا، آخر میں آتٍ خبر، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے آتٍ آ کر رہے گی. یعنی جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جو قدرات ہیں ہو کر رہیں گے، کوئی ٹال نہیں سکتا. اور یقینی ہے صبح تو گانا بھی اسی ہے، آ کر رہیں گی. پھر حقائق کی طرف اشارہ. لیل داجن، دجا کے بنے تاریخ ہونا، اس میں فاعل داجیون، تو داجن قاضن کی طرح. لیل داجن، رات تاریخ. ونہار ساجن، دن پرسکون اور انمٹ ہے. ساج، سجا سجا کہتے ہیں پرسکون ہونا. ونہار ساجن، دن پرسکون، یعنی وہ ایک تسلسل رات ہے، دن ہے. اور سماء ذات ابراج ونجوم تسحر، ایک آسمان ہے جو برجوں والا ہے، یعنی ایک مختلف برجوں والا آسمان ہے جس میں روشن تارے ہیں، جس میں تارے ہیں. تظہر ظاہر، روشن و چمکنا، اس میں روشن تارے ہیں. اور بہار تزخر، ایک طرف تو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے، سمندر بہ رہے، پانی جاری ہے، طغیانی آتی رہتی ہے. وجبال مرصاد، تو دوسری طرف زمین پر جمائے ہوئے پہاڑ ہیں. صحرا مربع میں تو پہاڑی پہاڑ ہے. وارض مدحاد، اور تحت نگاہ زمین پھیلی ہوئی ہے. دہا کے معنی زمین کو پھیلانا، مسطح بنانا، یہ کائنات ہے. وانہار مجرات، اور بہتے دریا ہیں. نہر کی جمع نہر، دریا، نہر، ندی، تو بہتے ہوئے دریا ہیں. ان فی السماء لخبرا، تو آسمان میں ایک خبر ہے، یعنی آسمان میں کچھ حقیقی خبریں ہیں. اشارہ گویا کہ ذات خدا کی طرف ہے کہ اصل وہ خالق و مالک ہے، خالق کائنات ہے. وَإِنَّ فِي الْأَرْضِ لَعِبْرًا، کافیہ بندی بھی ہو گئی. اور وہ زمین پر عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ کیسے کیسے حالات پیش آئے، کیسے کیسے قومیں آئیں، کیسے کیسے طاقتور لوگ تھے، آئے اور چلے گئے، ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا. ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یذهبون ولا یرجعون، جا رہے ہیں اور واپس آنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں، جو مرتا چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا. ارضوا فاقاموا، کیا وہاں وہ جگہ ان کو بھا گئی ہے، پسند آ گئی ہے، تو وہیں مقیم ہو گئے کہ چلو یہی رہو، اچھی جگہ ہے.
ام تورکو فنامو، یا انہیں وہاں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا جو سو گئے ہیں. کیا ہوا؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو جب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتے تو کوئی اتنے زیادہ دنیا میں منہمک ہونے کی کیا ضرورت ہے. آگے کا جو حصہ ہے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی تقریر ہے. بعض کتابیں سے گلفرید میں یا بیان التبیین میں تو یہ ایک الگ تقریر کا حصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. تو یہاں جہاں سے یہ لیا گیا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ یا معاشر آیات، اے قبیل آیات کی لوگوں، این الآباء والاجداد. یعنی اس نے یہاں تو ترغیب دی کہ آپ اپنی شان و شوکت پر مت اترائیے، آپ کو اپنی طاقت و قوت میں کوئی گھمنڈ نہ ہو. ایسے کیسے لوگ تھے چلے گئے، ختم ہو گیا، آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں، ان کے آثار باقی نہیں رہے. تو تم کس چیز پر اتراتے ہو؟ تو این الآباء والاجداد، آبا و اجداد کہاں چلے گئے؟ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ الشِّدَادُ، جو بڑے طاقتور فرعون وقت تھے وہ بھی چلے گئے، قصہ پارینہ بن گئے. أَلَمْ يَكُونُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ مَالًا، کیا یہ لوگ مال و دولت میں تم سے زیادہ نہیں تھے؟ فرعون تو اپنے کو کہتا ہے نا ربکم العلیٰ، اور بھی قارون جیسے لوگ طاقتور سب چلے گئے، کتنا بڑا خزانہ تھا، لیکن کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. وَأَتْ وَلَا آجَالًا، آجال اجل کے اور مدت عمر کے اعتبار سے تم سے زیادہ طویل عمر تھے. طَحَنَهُمُ الدَّارُ بِكَلْكَلِهِ، کلکل کا جو سینہ، زمانے نے اپنے سینے سے ان کو پیس دیا ہے، یعنی زمانے نے ان کو پیس کر رکھ دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. فَمَزَّقَهُمْ بِتَطَاؤُلِهِ، زمانے نے اپنے قوت طاقت اپنے غرور سے ان کو چیتڑے کر دیے، منتشر کر دیا، ختم کر دیا. آگے اشعار، اس وقت بھی گویا کہ خطیبوں کے وہاں اشعار پیش کرنا تھا، پھر جیسا کہ آج کل ہے چل اچھے زیادہ تر مقررین ہوتے ہیں، خوب اشعار پیش کرتے ہیں، عوام کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فِي الذَّاهِبِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْقُرُونِ لَنَا مَصَائِبُ، کہ ماضی کی صدیوں اور زمانوں میں جو پہلے کے لوگ چلے گئے ہیں یا پہلے کے جانے والوں میں، گزشتہ صدیوں زمانوں میں کے جانے والوں میں، لنا بصائر، ہمارے لیے عبرت اور بصیرت کا سامان ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، عبرت حاصل کریں. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، جب میں نے دیکھا کہ موت کے آنے کے تو راستے ہیں لیکن اس کے واپسی کے راستے نہیں ہیں، کہ لوگ مر رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آ رہا. مورد کہتے ہیں پانی پینے گھاٹ پہ آنا، مصدر کہتے ہیں پی کر واپس آنا، کہ میں نے دیکھا موت کے آنے کے راستے ہیں، لیس لہا مصادر، اس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اور آئے تو قوم نہ ہوا، اور یہ کہ جب میں نے دیکھا اپنے قوم کو یسعا نحوها الاصاغر والاکابر، کہ چھوٹے بڑے موت کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ کبھی بچے بھی مر رہے ہیں، کبھی بوڑھے بھی مرتے ہیں، کبھی جوان بھی مرتے ہیں. تو رأیت قومی نحوها یسعا الاصاغر والاکابر، کہ میں نے دیکھا کہ موت کے راستوں پر چھوٹے و بڑے سبھی دوڑے چلے جا رہے ہیں، سبھی کو ایک وقت پہ جانا ہے. لا یرجع الماضی، اور جب یہ دیکھا کہ جانے والا میرے پاس واپس نہیں آتا، ماضی جو گزر گیا، لا یرجع الی الماضی، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ رہا ہے. ولا من الباقین غابر،
خبرہ کے معنی کہتے ہیں بقیہ، اور جو بچ گئے ہیں اس میں کوئی بچنے والا نہیں، باقی رہنے والا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی، ایقنت، یہ لمحہ کا جواب ہے، انی لا محالۃ صار القوم صائر، سارا میں نے جانا، ساری اس میں فاعل ہے جانے والا، تو مجھے یقین ہو گیا، لمحہ کہ یقیناً میں بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں جس راستے پر قوم چل کر چلی گئی ہے، یعنی میں بھی موت سے قریب ہو رہا ہوں جیسے کہ دوسرے لوگ چلے گئے۔